اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش آپ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں جو ہر ایک بندے کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں زندگی میں انسان کسی نہ کسی پریشانی، الجھن، بیماری کا شکار رہتا ہے۔ تو جب ہم پریشانی اور تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا اللہ اور اس کے محبوب سے رجوع کیا جائے۔ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے قرآن و سنت کے ذریعے، روحانی اور قرآنی وظائف کے ذریعے ہم سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام میں آپ کے لیے ممتاز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، روحانی اور قرآنی وظائف کے حوالے سے آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے وظائف بھی تجویز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور استخارہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے زندگی کی مشکلات کے حوالے سے۔ تو ہمیں کال کیجئے، ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہے، یقیناً آپ انہیں کوہ نور ٹی وی پر بارہا دیکھ چکے ہیں، استخارہ کا بہت خوبصورت حصہ ہے اور ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام استخارہ کے حوالے سے میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ہم مختلف زندگی کی جو مشکلات ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی روزگار کی پریشانی کا شکار ہے، کہیں کوئی مقدمات میں الجھا ہوا ہے، کہیں کوئی بیماری میں۔ آج میں خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ قبلہ پیر صاحب سے مقدمے بازی جو ہے اس کے نقصانات پر بات کی جائے اور نجات اس سے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ہم جو غصے میں آ کر جو مقدمہ کر بیٹھتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو لے کے طول دیتے ہوئے ہم کئی سالوں تک جاتے ہیں، تو کیا ہم زمانہ جاہلیت کی کسی یاد کو تازہ تو نہیں کر رہے انجانے میں؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلے کالر ہمارے پروگرام کے شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد بلال ہے اور میری شادی کو 9 سال ہے، بچی بچہ نہیں، مس کیریج ہوا ہے۔ بلال بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اولاد کا پوچھ رہے ہیں۔ اولاد؟ اچھا، اولاد کتنے عرصے سے نہیں ہے آپ کی؟ جی کتنے عرصے سے اولاد نہیں ہے؟ 9 سال ہو گئے۔ شادی کو 9 سال ہو گئے؟ ہاں جی، مس کیریج ہوا تھا، اس کے بعد نہیں ہوا۔ شادی ایک ہی ہے آپ کی؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے میرے بھائی، اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اولاد نرینہ ہو یا بیٹی ہو، لیکن اولاد ہو، اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے، آپ کے چمن میں یہ پھول ضرور کھلے۔ میں قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آیا ہمارے بھائی کے بلال بھائی کے لیے کیا حل آپ تجویز فرماتے ہیں، کیا یہ پڑھیں تاکہ ان کے ہاں اولاد کا پھول جو ہے وہ کھل اٹھے، کیا فرماتے ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ اویسی صاحب۔ بلال صاحب، آپ اس طرح کریں کہ ایک تو ماشاءاللہ اللہ کے حضور میں ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، یہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز پڑھا کریں، آپ کی مسج جو ہے وہ بھی نماز پڑھے۔ دوسری صورت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سورۃ نساء کا پہلا رکوع جو ہے یہ روزانہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، آپ پڑھیں یا آپ کی مسز پڑھے۔ سورۃ نساء پہلا رکوع آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جب بھی نماز دونوں میاں بیوی پڑھیں تو آپ نے یا رحیموں یا کریموں کی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ پڑھیں، ایک تسبیح آپ کی مسز پڑھے۔ اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں اپنی
اولاد کے لیے اللہ مہربانی فرمائے گا. یہ آپ نے کم از کم آپ نے اس کو پڑھتے رہنا، بلکہ چھوڑنا نہیں ہے. 41 دن تو ضرور آپ نے پڑھنا ہے. صحیح. جب تک پریگننسی کی کنڈیشن نہیں ہوتی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا. صحیح. بلال بھائی بالکل بہت خوبصورت حل قبلہ پیر صاحب نے تجویز فرمایا آپ کے لیے. ایک تو نماز، سب سے پہلے نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، اس کے بعد پھر سورہ نساء کا پہلا رکوع آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، اور پھر یا رحیمو یا کریمو کی ایک تسبیح آپ نے اور ایک آپ کی وائف نے پڑھنی ہے، اور دونوں میاں بیوی نے نماز نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا. قبلہ پیر صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میرے آج ایک دم ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آپ کا شعبہ بھی وکالت سے آپ منسلک ہیں، آپ کا شعبہ بھی ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ بھی ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں نا، جو دوسرے میں کہوں گا کہ انگریز ملکوں میں جا کے دیکھیں، یا پھر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سوائے ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک میں مقدمے بازی کافی حد تک کم ہے ضرور، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ان جو ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا جو ہے، یہاں پر یہ خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مقدمے کر کے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو نا، اور وہ 15 سال تک چل رہے ہیں. آپ کا زیادہ تجربہ ہوگا اس حوالے سے. 20 سال تک مقدمے بازی ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے دونوں خاندان، برادریاں، دونوں جو مدعی ہے اور جو دوسرا ہے، وہ دونوں پریشان ہیں اور کسی حل کی طرف نہیں جاتے. بس تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہوتی ہے، اور زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے. 20 سال گزر جاتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام روبینہ ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی روبینہ بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہمارے کچھ زمین کا بکنے کا مجھے پوچھنا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ہمیں ایک زمین بیچنی ہے. زمین آپ نے بیچنی ہے؟ زمین کہاں پہ بیچنی ہے آپ نے؟ کس جگہ ہے آپ کی زمین؟ جی ادھر ہی ہے، قریب ہی ہے. اچھا لاہور میں ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اور کیا اس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. میری بہن بالکل روبینہ بہن آپ کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. حضور پہلے میرا خیال جواب ان کا جواب دے دیں. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ آپ جمعے والے دن صبح جمعۃ المبارک ہے، صبح آپ نے تھوڑی سی ریت لینی ہے، اور ریت لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ طارق پڑھنی ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. واہ، یہ سورۃ طارق ہے. ریت لے لیں اور ریت پر 41 مرتبہ سورۃ طارق پڑھیں، والآخر دروشی پڑھ لیں، اس کو دم کر دیں، اور جس جگہ کو، جس پراپرٹی کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں اس ریت کو پھینک دیں. انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ سیل ہو جائے گا آپ کا پلاٹ جو ہے. واہ واہ واہ، کتنا آسان ہے ہمارا دین، اور عمل کرنے والی بات ہے نا. سورۃ طارق اتنی بڑی بھی نہیں ہے، ایک صفحے کی تو ہے میرا خیال ہے، چھوٹی سی صفحے کی ہے ٹوٹل. تو اب آدھا صفحہ، ہاں اس کو پڑھ لیا جائے تو بہت ہی انشاءاللہ کرم والی صورت ہے. میں نے تو اور بھی چیزوں کے لیے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، دیگر مسائل کے لیے بھی، لیکن آپ نے یہ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ کہ ریت پر دم کر کے. اس میں ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، انہ علی رجعہ لقادر، بڑی خوبصورت ہے. یہ بہت سارے معاملات کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. خاص کر کے چیز گم ہوئی ہو اس کے لیے تو بہت زیادہ. اچھا واہ واہ. اچھا حضور کیا فرماتے ہیں مقدمے بازی؟ اصل میں آپ نے یہ جو جس ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں نا، یہ ہر گھر میں ٹاپک چھڑا ہوا ہے. جی جی. اور وہی ہوتا ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ 90% تو ویسے ہی سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اچھا. حقیقت بہت کم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ٹرائل ایسا نہیں چل رہا جس میں ملاوٹ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وقوع ہو بھی گیا ہے تو اینی شاہد کوئی نہیں، ایویڈنس کوئی نہیں. ایویڈنس تو جو ڈالنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے وہ ڈالنی ہوتی ہے جو اینڈ تک وہ قائم رہیں، ورنہ کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی آگے پھر ہماری عدالتوں کا سسٹم اور نظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آپ بلیو کریں کہ عدالت میں اگر جائیں تو 300 400 کی ایک لسٹ جو ہے نا ایک دن کی لگی ہوتی ہے، 250 300. اب کیا وہ بھی انسان بیٹھا ہے جو جج بیٹھا ہوا ہے، وہ 250 300 کی لسٹ میں وہ کیا کرے گا؟
زیادہ سے زیادہ اگر وہ ڈیسیژن کر سکے گا 6 سے 7 کر لے گا، 5 کر لے گا. آفٹر آل فریقین کو سننا ہوتا ہے. تو ہمارے تھانوں میں بھی یہی صورتحال ہے، ہماری عدالتوں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو کیس در کیسز ہو رہے ہیں، آگے ڈیسیژن اور فیصلے ہوتے کو نہیں ہیں. پھر انویسٹیگیشن کا ادارہ اتنا ویک ادارہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہماری جو ہے نا وہ بڑی پور جا رہی ہے. کہ ایک کالر کو لے لیں حضور پہلے، پھر مزید اس پہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں. جی سر عبدالرشید جان بات کر رہا ہوں. میرا کچھ مسئلہ ہے، جادو فائل وغیرہ کا کافی عرصے سے ہے، وہ نہیں حل ہو رہا. بڑا میں بھاگا ہوں پورے پاکستان میں، اس کے بارے میں نے کچھ پوچھنا تھا. جادو کس قسم کا ہے آپ کا؟ بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں، کاروبار کام ہر طرح مطلب جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اسی طرح کا بچے بھی ڈر جاتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ. تو کاروبار کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ کاروبار میں تو جاب کرتا تھا لاہور میں بھی، تو اب خیر میری جاب بھی نہیں رہی، میں میاں چنوں پیچھے چلا گیا ہوں. میاں چنوں آپ ایسے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا میں نے کہا. اوکے اوکے اوکے، چلے میرے بھائی آپ کو بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. جی حضور ان کو جواب دے دیں پھر. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں، آپ ایک تو وہم میں نہ جائیں اور لوگوں نے بتایا یا کسی نے بتایا یا آپ کہیں کہ کنفرم ہے جادو ہے، چھوڑ دیں اس بات کو. اگر آپ میرے بتائے ہوئے عمل پہ اس عمل پہ عمل کر لیں گے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ کر لیں گے، تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز نے پڑھنی ہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے. آپ نے آپ ڈیلی کا معمول بنا لیں کہ میں نے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنی ہے، یہ روزانہ. اگر اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا 2 مل کے پڑھ لیں، 2 نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھ لیں. سورۃ البقرہ جو ہے جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے گی اس گھر میں، یہ میرا نہیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی جادو ٹونا جنات سایہ یہ کچھ نہیں رہتا. اس میں ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر بڑا سکون میں رہتا ہے. اللہ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ آپ کم از کم یہ قرآن پاک ہے اور سب سے بڑی صورت ہے، 2-3 مل کے پڑھ لیں. یہ آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. اکیلے پڑھنے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا صبح کی نماز کے بعد. تو آپ کسی کے پاس نہ جائیں، دیکھیں کہ بالکل گھر میں سکون ہو جائے گا. اچھا آپ نے مجھے بھی بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کہا تھا 7 دن پڑھ لیں سورہ بقرہ. ہمارے تو خیر اللہ کی مہربانی فضل سے کوئی ایسا معاملہ تو خیر نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آسے جادو ٹونا بد نظری وغیرہ، تو ہم نے الحمدللہ آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 7 دن کنٹینیو جو ہے ہم نے پڑھی الحمدللہ. حدیث پاک میں اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے. کیا بات، وہ سچ ہے. تو اس پہ اگر ہم عمل کریں، امپلیمنٹ کریں، ہم کیا ہے قرآن پاک ہے نا، پڑھنا چاہیے. نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال سورۃ البقرہ پڑھیں اور پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، سارے گھر والے وہ پانی پئیں، بالکل امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا جنات سایہ. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا، 2 نور کی بشارت جو ہوئی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی بشارت. اچھا حضور کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ اس پر آ جائے. ہمارا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اس پر تو ہم بات کر ہی نہیں رہے نا، وہ تو دنیا کو پتہ ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، اب ہماری عدلیہ عدالتیں ہیں، جج خود تو گھروں میں جانے سے رہ گئے، اتنی پاپولیشن ہے، کیا کریں گے وہ؟ اب صاف ظاہر ہے کہ انویسٹیگیٹڈ ادارے جو ہیں وہ نیچے سے لے کے جائیں گے. اپلیکیشن دینے والا، دعویٰ کرنے والا یا مستغیث ہے یا جو بھی مدعا علیہ ہے جو بھی ہے وہ کریں گے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تقریباً وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، اس میں الفاظی ہوگی، وقوع کچھ ہوگا کچھ اندر کچھ جائے گا. اب اس کو پھر انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں وہ اپنی رپورٹ لکھیں گے. وہ کیسے لکھیں گے؟ جو زیادہ ہاتھ ملائے گا اس کے ساتھ وہ اس کی فیور کریں گے. اب یہ ساری ملاوٹ ہو رہی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. اینڈ پہ ہمارا وہ وکلاء حضرات ہیں، وہ صاف ظاہر ہے جو بہت زیادہ دلیلیں دے لے گا تو بہت زیادہ عدلیہ میں جا کے جو بھی جیسے بھی وہ اپنے دلائل دے گا اس کو ڈیفائن کرے. ہاں، تو اس کے مطابق جج نے ڈیسیژن کرنا ہے. اب 200-250 عدالت میں 250-300 کی لسٹ لگی ہو
تو کیا پڑے گا، کم از کم 5 تو جج سنے گا اور دوسرے جو ہیں وہ ساری اگلی ڈیٹوں میں چلے جائیں گے. تو ایسے اس طرح ڈیٹیں چلتی لاکھوں کے حساب سے دعوت جات عدالتوں میں موجود ہیں. صحیح. کیا ڈیسیژن کریں گے آپ؟ ایک بریک ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں. ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے حضرت پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. کالز بھی کیجئے ہمارے پروگرام میں، اپنے مسائل مشکلات پر بات بھی کیجئے. استخارہ کے لیے ہمیں کال کیجئے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو رویے ہیں آپس میں، ٹالرنس کی کمی کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے ہم لوگ عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر عدالتوں میں جا کے 20-20 سال تک ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. اپنی حق حلال کی کمائی جو ہے ساری عدالتوں میں جھونک دیتے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ کیوں ایسا رویہ ہمارا بن جاتا ہے؟ جب کوئی زمینی معاملہ ہے یا کوئی اور خاندانی کوئی رنجش ہے، اسے لے کے ہم عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عدالت میں جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں چھوڑ دیں، یا ہمارے کسی جو ہمارے کوئی مستند علماء کرام ہوں ان کے پاس بیٹھ جائیں، کچھ مشائخ کے پاس بیٹھ جائیں، اس مسئلے کا حل نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم تھانہ کچہری کریں، تھانوں میں ذلیل و خوار ہوں، پھر عدالتوں کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں. اس پر ہم کلام کر رہے ہیں. جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا ایک ذہن یہ ہے کہ کم از کم ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہمارا جو ثالثی سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں، مثال کے طور پہ یونین کونسل لیول پہ، اگر ان کو مضبوط گورنمنٹ کر دے تو کم از کم لوکل اس ایریے کی یونین کونسل اپنے مسئلے خود ہی سالو کر لے. یہ ہو سکتا ہے دیہاتوں میں نمبرداری سسٹم جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ کیا جائے کہ جس دیہات کا مسئلہ ہو گئی نمبردار جو ہے وہ کیونکہ اب دیکھیں نا، اس علاقے سے اگر عدالت میں جائے گا تو جج کو نہیں پتا، لیکن کم از کم یونین کونسل کو تو پتا ہے کہ میرے ایریے میں کون کون رہتے ہیں اور سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. صحیح. تو متعلقہ یونین کونسل اور متعلقہ SHO یہ نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اگر آنیسٹی کرنا چاہیں اور قطع نظر اس کے کہ وہ کسی فریق کی وہ فیور کریں، وہ فیور نہ کریں، لیکن وہ ایک ثالث کا کردار ادا کریں. اس میں یونین کونسل کا چیئرمین بیٹھا ہو، اس میں ایک SHO بیٹھا ہو. اگر تھوڑا سا اس علاقے کے خطیب کو اہمیت دے دیں تو اگر اس کو بٹھا لیں تو چلو کم از کم آئلی قوانین میں رہنمائی وہ بھی کر لے گا کہ وہ بھی بیٹھا ہو. تو یہ ایک اگر 5-6 لوگوں کا 7 لوگوں کا ایک بورڈ بنا دیا جائے جس میں ایک علاقے کا خطیب بھی ہو، چیئرمین بھی ہو، SHO بھی ہو اور کوئی معززین بھی 2-3 اس میں بٹھا دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک عدالتوں سے جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. یہ لوکل کم از کم یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے، وہ ہو جائے گا یونین کونسل کے لیول پہ. اس کو بالکل پہلے نظام یہی تھا جرگے کا، محلے داری میں، مطلب یہ کہ محلے کے بڑے ہوتے تھے، گاؤں کے بڑے ہوتے تھے، کوئی پھڈا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، بیٹھ گئے، جا کے فیصلہ کر لیا. لیکن وہ ایک بورڈ بیٹھا ہو اس میں جائے. اگر تو وہ تھانے کا بنتا ہے تو وہ FIR ہو نا، اگر بنتا ہی نہیں ہے تو اسی میں وہ ثالث بیٹھے ہوں، وہ جس کی جو گلٹی ہو اس کو کہیں کہ اس کی پنشمنٹ بتایا جائے. ہاں کہ بھائی یو آر رانگ، کہ تم غلط ہو بھائی. صحیح. تو یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہو. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2-3 دن پہلے فون کیا تھا کہ میری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ حساب بندی کرنی، وہ میں کر رہی ہوں. تو لیکن میری خواہش ہے کہ میرا کوئی اپنا سامان کسی طرح مجھے واپس مل جائے، میرا کافی نقصان ہو چکا ہوا. اچھا آپ حساب کر رہی ہیں ابھی؟ ہاں وہ میں کر رہی ہوں، پہلے بھی کرتی تھی، اب زیادہ کر رہی ہوں. آج تک کچھ کافی پڑھتی ہوں میں، لیکن میں چاہتی ہوں میرا جو جتنا نقصان ہوا تو خدا کرے مجھے واپس مل جائے. تو پلیز آپ پڑھنا بتا دیں. چلے پڑھنا آپ کو بالکل بتائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے اس کا اجر مانگیں
اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار جو میرا نقصان ہوا ہے اس پہ مجھے صبر عطا فرما اور اس صبر پر مجھے اجر عظیم عطا فرما. تو انشاءاللہ آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا انشاءاللہ. لیکن میں پیر صاحب سے عرض کر دیتا ہوں, پیر صاحب نے سن لیا ہے, آپ کو جواب بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں میری بہن, ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں آپ کو آیت الکرسی کا بتایا گیا ہے. آپ اس کے ساتھ ایک تسبیح سورۃ طارق کی ایک آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر, اس آیت کی اگر ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ جس کی طرف بھی آپ رجوع کریں گے وہ آپ کا کام ہو جائے گا. انہ علی رجعہ لقادر, یہ سورۃ طارق کی ایک آیت ہے, اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور آیت الکرسی پڑھا کریں, انشاءاللہ واہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے حضور, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ یونین کون سے لیول پہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا, دیکھیں نا اب ہمارے لوکل ادارے جو ہیں جی وہ فارم میں نہیں ہیں, لوکل ادارے فرق نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا سسٹم, ہماری پولیٹیکل لوگوں نے جتنے, اب دیکھیں نا پنجاب لیول کے ہیں, صوبائی ہیں یا وفاقی ہیں, ان کے تو کام نہیں ہے نا, یہ تو لوکل اداروں کے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کو سسپینڈ ہی رکھتی ہے. صحیح, یعنی وہ چاہتی نہیں ہے, ایم پی ایم این حضرات چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو چیئرمین سسٹم, ہمارا لوکل باڈیز جو ہیں وہ ادارے فعال ہوں اور وہ اپنے علاقے میں ورک کریں. وہ چاہتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں اگر ان کو فنڈز مل گئے تو ہم کیا کریں گے. تو صوبائی اور وفاقی جو ہیں ان کا تو یہ لیول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, ایک زمین کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اس پہ جناب ضد ہو گئی, 5 مرلے کی زمین ہے اور اتنی اس کی مالیت نہیں ہے, اتنی اوقات نہیں ہے جتنا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اس 5 مرلے پہ, اور پھر عدالت پہنچ گئے اور پھر عدالت میں سالوں گھسیٹتے رہے, اپنی جوتیاں انہوں نے, ایڑیاں جناب ان کی گھس گئیں اور کوئی اس کا حل بھی نہیں نکلا, اور پتہ چلا کہ جتنے کی وہ زمین نہیں تھی اس سے کئی گنا زیادہ پیسے عدالت میں لگا دیے. دیکھیں نا ویسی صاحب, جو نظام ہمارے انگریز نے ہمیں دیا ہے اس کے اپنے ملکوں میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارا دیکھیں نا کہ ایک بالفرض ہمارا یہ دیوانی مقدمات ہی ہیں نا, سول کورٹ میں ہم جاتے ہیں, اگر ہمارا کوئی زمین کا مسئلہ ہے تو ہم سول کورٹ میں جاتے ہیں. اچھا, دیوانی اس کا اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے 20-20 سال, 22-22 سال. بس یہ ایک فوجداری ہے, ایک دیوانی ہے. اچھا, تو سول ہے اور دوسرا فوجداری ہے, یہ سول. تو ہم سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اب ہمارا ایک پروسیس چلتا ہے سول کورٹ میں, سول کورٹ میں پروسیس چلتا ہے. اب اگر وہاں سے ایک کے خلاف ہو گیا تو ہم اپیل میں جائیں گے. اب اپیل کہاں کریں گے, ایڈیشن سیشن کورٹ میں جائیں گے. اب وہاں ایک پروسیس چلے گی, یعنی اتنا لمبا پروسیس ہمارا ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے سپریم کورٹ تک جاتے جاتے اب اتنا عدالتوں پہ برڈن ہے کہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر لوکل باڈیز ہے, یونین کونسل لیول پہ ایک کسی کے مکان پہ قبضہ ہوا ہے, کرایہ دار کرایہ نہیں دیتا تو عدالتوں میں جانا ہے, اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو عدالتوں میں جانا ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ مطلب اگر ایف آئی آر تھانے میں جانی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, بات آپ تھوڑی سی میری عرض کو سمجھیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے ہمارا, صرف اس پر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث نہیں ہے کہ ہم یہ مقدمے باز بھی الجھ جاتے ہیں. ہم اللہ کے واسطے منع بھی تو کر سکتے ہیں, اللہ رسول کی رضا کے لیے بھی منع کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. کیوں ہم اس کو لیکن اب عدم جو ہے ہمارے وہ برداشت ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا, ہم نے عدم برداشت پہ بات کرنی ہے. ہاں, تو وہ دیکھیں نا, ہم اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی کر بھی لیتا ہے تو وہ اپنا اس کو برداشت کرے, مین چیز تو یہی ہے. لیکن اب صبر اور برداشت جو ہے وہ بھی ہمارے اس ملک میں دوسرے کی کمزوری سمجھی جاتی ہے. آپ ایک دن کوئی آپ کو گالی دے گا, آپ خاموش ہو جائیں گے, دوسرے دن وہ 2 دے دے گا, وہ کہے گا اس نے کون سا بولنا ہے. یہ بھی ہماری کمزوری کنسیڈر کی جا رہی ہے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیچے سے گراس لیول پہ ہی ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. اوپر جا کے تو صاف ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے لیول پہ جا کے اس کی سماعت کرنی ہے. اب ہائی کورٹ جو ہے وہ سول کورٹ میں اگر کیس جا رہا ہے تو وہ ہائی کورٹ تو نہیں سماعت. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں نے نا یہ پیر صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے. جی جی بیٹی کے رشتے کے لیے. اچھا ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. ہاں جی, وہ انہوں نے 11 دن کے لیے کہا تھا کہ
तकासुर पढ़नी है, तो वो मैं 11 दिन मेरे पूरे हो गए हैं, तो लेकिन कोई काम नहीं बना, तो इसके बाद मैं आपका मसला क्या था मेरी बहन, क्या मसला था आपका? वो बेटी के रिश्ते के लिए। बेटी के रिश्ते के लिए? जी। अच्छा, आपको 11 दिन के लिए बताया था? जी जी। अच्छा, 11 दिन पूरे हो गए? हाँ जी। अच्छा, क्या बताया था, कुछ बताएंगी मुझे? वो सूरत तकासुर पढ़ने को बोला था। सूरत तकासुर पढ़ने के लिए, ठीक है ठीक है मेरी बहन, मैं पीर साहब से और इंशाल्लाह भी पूछते हैं कि आपके लिए क्या इसका सिलसिला हो सकता है। जी हुजूर। देखें मेरा बेटा, अगर आपको 11 दिन बताया गया तो आप इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर लें, 21 दिन पढ़ लें। आप 21 दिन पढ़े, कम से कम हमारे वज़ाइफ में 21 और 41 दिन तक तो हमारे वज़ाइफ चलते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा अगर 11 दिन में नहीं हुआ तो 21 दिन पढ़ लें। 21 दिन के बाद आप फिर कॉल करें, अगर उम्मीद है अल्लाह के घर में कि अल्लाह ये सूरत है कुरान पाक की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आप इसको पढ़ें इंशाल्लाह, 21 दिन तक पढ़ें, उसके बाद फिर कॉल करें। सही, मतलब 21 दिन और पढ़ें? हाँ जी। नहीं, वो 11 दिन पढ़े ना, 10 दिन और पढ़े, 21 दिन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो 10 दिन के बाद ये कि देखें हुजूर, एक तो रिश्ते का मामला है ना, अगर नहीं हुआ या 10-11 दिन में नहीं हुआ तो इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, अभी पढ़ते रहना चाहिए। देखें ना, कोई अर्ज नहीं है, कुरान पाक की सूरत है, बड़ी खूबसूरत सूरत है ये, तो पढ़ते रहें। अच्छा, फिर ये कह देना कि जी मैंने 11 दिन का कहा, आपने 11 दिन का कहा था, मैंने 11 दिन पढ़ लिया, उसका हल कुछ भी नहीं हुआ, या मेरा काम मेरी बहन हमने बताना होता है, काम मेरे रब ने करना होता है, हमने नहीं करना। ऐसे ही आप अल्लाह का कलाम समझ के सिर्फ हम एक रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं कि जो भी मुश्किलात में लोग हैं, जो सवाल करते हैं, हम उनकी रहनुमाई करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, हम अपने मुजर्रब वज़ाइफ उन्हें बताते हैं, अपने जो मुशाहिदे में अपनी पढ़ाई में हैं वो चीज़ें बताते हैं। आप इसको पढ़ें। बाकी तो हम भी अगर कोई पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम भी उस मालिक पे छोड़ते हैं कि मालिक हमारा इतना ही काम है। तो हमारी स्ट्रगल है, कोशिश है, वो हर फील्ड में इंसान की स्ट्रगल है। आप इसको पढ़ें 21 दिन, 10 दिन और पढ़ें और फिर कॉल करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। काम हो ना हो, लेकिन कम से कम कुरान क्यों नहीं हो, इतनी मायूसी वैसी सब क्यों मायूसी है? हाँ, नहीं हो, काम होगा भी, लेकिन अगर समटाइम देर हो रही है, आप पढ़ें, आप समझें कि अगर आपको बता दिया गया तो आप अल्लाह के हुजूर में ये उम्मीद रखें, पूरी उम्मीद होकर पढ़ें। अगर मायूसी में पढ़ेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं होगा। नहीं, अगर देर भी हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि यानी आपको जो बताया गया वो गलत हो गया? भाई, जो बताया गया उसको पढ़ते रहें, कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि और अच्छे तरीके से पढ़ें और खूबसूरत अंदाज से पढ़ें। अच्छा, सब ऐसा भी तो होता है ना हुजूर के पढ़ने में आप गलतियां कर रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर अगर बताइए, तेज पढ़ रहे हैं, पूरे मखारिज के साथ नहीं पढ़ रहे। वैसी साहब, मेन चीज़ तो ये है कि हम टाइमिंग के ख्याल नहीं करते। हाँ, जो टाइम बताया गया कहते हैं चले सूरत ही है ना कुरान की, जोर नहीं तो असर के वक्त पढ़ लें। अब जो टाइम हमने फोकस किया है या जो टाइम हमने बताया है, उस टाइम पे उस सूरत को पढ़ें, जितनी तादाद में बताया उसको पढ़ें, नमाज की पाबंदी, और फिर सबसे ज्यादा हमारे वज़ाइफ में सबसे ज्यादा परहेजगारी है। ठीक है, एक वक्फा है, वक्फे पर हम जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं। ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ का आप शिकार हैं, कोई भी ज़िंदगी में मसाइब व मुश्किलात आती रहती हैं, और अगर आप कहीं किसी ज़िंदगी में कहीं किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो वज़ाइफ के लिए, इस्तिखारा के लिए हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। और टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। हुजूर क्या फरमाते हैं कि इसी पर बात कर लेते हैं कि अगर बंदा मुकदमे में फंस जाता है, किसी परेशानी में फंस जाता है, तो उसको कैसे बचना चाहिए, उससे कैसे, वज़ाइफ की सूरत में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि ज़मीन के मुकदमे के लिए अलग कोई वजीफा है? कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हम हर बात पे हम थाना कचहरी में ही जाएं। अल्लाह के हुजूर में भी जाना चाहिए हमें।
یہ ہمارا چونکہ پروگرام ہم یہاں بیٹھ کے استخارہ پروگرام میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہم نے تو فوکس کرنا ہے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ نماز پڑھیں، سرکار پر دروشی پڑھیں، اور جو وظائف ہم بتا رہے ہیں دیکھیں نا دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ اگر انسان کے کوئی ظاہری ہم چیز کھاتے ہیں، خوراک جسمانی طور پہ جسم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو روح کو بھی ضرورت ہے، روحانیت، یہ دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم دنیاوی معاملات میں ہم اپنی سٹرگل کرتے ہیں وہاں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، اور میرا پھر وہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کو منظور ہے۔ بے شک انسان ساری زندگی ویسی صاحب سٹرگل کر لے، اگر مالک کو منظور ہے نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا ایسے ہی۔ اور اگر میرے مالک کو منظور ہے، آپ گھر بیٹھے ہیں، وہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو غصہ آتا ہے یا عدم برداشت کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، کہ جو انسان ذکر میں رہتا ہے نا وہ صاف ظاہر ہے کہ اسے وہ شیطان سے دور رہتا ہے۔ جو بندہ ذکر میں رہتا ہے وہ شیطان سے دور رہتا ہے۔ اگر شیطان سے دور ہو تو یہ جتنے شیطانی فعل ہیں، جتنے شیطانی عمل ہیں، غصہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، یہ مقدمہ بازی ہے، تھانہ کچہری ہے، ان تمام چیزوں سے وہ دور رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے ذکر میں اس کو روحانیت کی غذا مل رہی ہے، وہ ٹھنڈا رہے گا۔ اور جو ہی وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا تو وہ شیطان غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں تو اپنے ناظرین کو یہی کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف راغب کر لے، اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے، وہ ذکر میں رہے، وہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا اسے کہنے دو، آپ اپنے کام میں رہیں، آپ صرف فقط فوکس کریں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھا کریں۔ جب سرکار راضی ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ مالک نے تو دیکھنا ہے اپنے محبوب کی رضا کو، کہ محبوب راضی ہے تو مالک راضی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام شیطانی فعلوں سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب تک ہم اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو لے آئیں، اور ہمارا ایک مشن ہو زندگی کا، جس مقصد کے لیے اس مالک نے بنایا ہمیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی جس مقصد کے لیے مالک نے بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس مقصد میں ہم اپنی مقصد حیات اس کو بنا لیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھیں نا کہ ہم خاموش نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں نا تو کیا فرق پڑے گا، آپ سرکار پر دروشی پڑھتے رہیں، آپ کوئی اللہ کے جو اسماء الحسنی صفاتی نام ہیں ان میں سے کسی کی تسبیح کرتے رہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم سب اس میں شامل ہیں کہ نماز پڑھنے بھی ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ نماز پڑھو، فٹافٹ نماز۔ اب نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بذات خود وہ اللہ کا ذکر ہے، اور بہت بڑا ذکر ہے، بڑا خوبصورت ذکر ہے، کہ اس میں تمام چیزیں مطلب ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام بسنہ تک ہر ایک ادا میں ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ قیام کی صورت میں ہو، وہ رکوع کی صورت میں ہو، وہ سجدے کی صورت میں ہو، وہ تشہد کی صورت میں ہو، ایک ایک چیز میں ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ صرف ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں تو صرف زبان اللہ کا ذکر کر رہی، نہیں، یہ ہاتھ اس کو رفع کریں، ہاتھ بھی ذکر میں ہیں، ہمارے پوری باڈی، پورا جسم، پورا مائنڈ ہمارا اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف ہم چلے جائیں تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آخر میں انشاءاللہ دعا کی طرف آپ جائیں گے، اور آپ اختتام میں قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، تو اس کا مزاج ٹھنڈا رہتا ہے، کول رہتا ہے، وہ پھر ایک دم سے غصے میں نہیں آتا، ایک دم سے فائرس نہیں ہوتا، اور اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوز نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ یعنی جب ہم سو رہے ہیں تو ظاہر ہے بندہ نیند کے عالم میں تو نہیں، لیکن جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں، جتنی دیر اپنے کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، اگر آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے مزاج میں اللہ کے ذکر کی برکت سے ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے آپ تنازعات، جھگڑے، لڑائی، مقدمے بازی سب سے بچ سکتے ہیں۔
اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈنگ ہے ہی نہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ناظرین محترم، اللہ فرماتا ہے جس دل میں میری یاد آ جاتی ہے میں اس دل سے خوف کو نکال دیتا ہوں. تو ہر قسم کے خوف سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں آ جائیے، اللہ کے ذکر میں رہیے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. آخر میں پیر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. یار زندہ صحبت باقی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین. ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال نصیب فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، شامل ہوتے ہیں، شامل ہوئے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.